اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ معزز سامعات، اللہ رب العالمین کا بے پایہ لطف و کرم کے اس کی توفیق سے آج ہم سب یہاں حاضر ہیں، اور جو آن لائن حاضر ہیں وہ بھی، کیونکہ کل کی جو ریکارڈنگ وہ نہیں گئی گروپ کے اندر، تو کچھ بہنوں نے بیچ میں میسیجز کیے ہوئے تھے کہ آپ لوگوں نے اناؤنسمنٹ دی تھی کہ حدیث پاک کی کلاس ہوگی، تو وہ حدیث پاک کی کلاس کی ریکارڈنگ آپ نے کیوں نہیں ہمیں سینڈ کی، تو وہ بھی ہمیں جو نا سینڈ کی جائے اس میں۔ تو پھر اس پر نا آج پھر ہم ریکارڈنگ اس کی شروع کر رہے ہیں حدیث پاک سنن میں، اور ایمان کا پہلے باب چل رہا ہے، ایمانیات اور اخلاقیات، اس کو درست کرنے کا باب اس کے اندر چل رہا ہے، تو اس کے اوپر آج ہم کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو پہلے ہمیں قرآن دیا، ہم نے قرآن سے رہنمائی لی، پیچھے ہمارا دورہ قرآن چلا ہے، ہم نے قرآن مجید سے رہنمائی لی، اب حدیث پاک سے ہم رہنمائی لے رہے اور حدیث پاک سے ہم ادب سیکھ رہے ہیں۔ ہر سال ہمارا حدیث پاک پہ بھی جو لیکچر چلتا رہتا ہے، اس کے بعد ساتھ ہی حدیث پاک ہماری شروع ہو جاتی ہے۔ تو بخاری بھی ہماری، بخاری شریف جو ہماری شروع ہوئی ہے، وہ بخاری شریف کا بھی حصہ جو نا وہ بھی آگے چلتا رہتا ہے، اور باقی جو اسٹوڈنٹس کا قرآن حدیث کا جو ہے وہ ایک علیحدہ ہے، وہ کلاس بھی ہوتی رہتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث پاک کو جو نا بیان کیا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں، مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے والدین اور عزیز و قربا اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ نہ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے۔ تو اب یہ ایمان ہے انسان کا، کہ ایمان کی کیفیت کیا، کہ ایمان کی کیفیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کی اتباع ہے، اور اتباع جس کے اندر زیادہ ہوتی چلی جائے گی، ایمان بھی اسی کا کامل ہوگا۔ تو جس کی جو نا طبیعت کے اندر جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی، اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ آگے بھی حضرت انس ہی روایت کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ میں حدیث پاک کا جو ہماری کلاس چل رہی ہے، یہ سنن المعارج السنن، یہ ہمارے جو نا شیخ جو نا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مدظ اللہ علی، ان کی جو نا یہ کتب ہے المعارج السنن، اس سے یہ جو ہم آج یہ اس رمضان مبارک کی کلاس اس کے بعد یہ لے رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ تین چیزیں جس کے اندر آ جائیں وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ پہلی کیا ہے کہ ایمان جو نا کہ کس چیز کا نام ہے، پہلے تو ہم نے اس چیز کو پڑھا نا، اس چیز کو پڑھا کہ ایمان کل کی نشست کے اندر ہم نے ایمان کے اندر جو آیات اس کو بھی ہم نے لے لیا اور ان چیزوں کو بھی لے لیا۔ اب ایمان کامل کیسے ہوتا ہے، اب اس گوشے کو ہم لے کے کھڑے، اس گوشے کو لے کے کھڑے کہ ایمان کامل کیسے ہو۔ فرمایا کہ تین چیزیں جو اپنے اندر پالے گا وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ ان یکون اللہ و رسولہ، ایک تو یہ ہے کہ اگر جو نا ایمان کا مزہ کہ وہ اللہ احب الیہ مما سواہا، ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہا، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرے کہ دنیا میں جو چیز بھی ہے، جتنے رشتے بھی ہیں، ان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو۔ اگر وہ ان سب رشتوں سے اور ان سب سے بڑھ کے اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرنے والا ہے، تو پھر اس کا ایمان کامل ہے، جو نا وہ مکمل ایمان والا، اپنے ایمان کو اس نے کامل بنا لیا، اپنے ایمان کو کامل کر لیا، اس نے اچھا کر لیا اپنے ایمان کو۔ دوسرا اور فرمایا کہ وَإِن يُحِبُّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، کہ انسان جس سے محبت کرے اور وہ بھی محبت کس کے لیے کرے، اللہ کے لیے، یعنی کہ کسی کے ساتھ
کسی کا کوئی کام کرنا ہے تو وہ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. کسی کے ساتھ ملنا جلنا اللہ کی محبت میں. کسی کے ساتھ رہنا ہے تو کوئی معاملات کرنے اللہ کی محبت میں. یعنی کہ کوئی کام بھی کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی محبت میں کرنا ہے. تو یہ بھی کیا ہے کہ وہ نہ کسی سے ملے کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے. اور اگر کسی سے جو نا نفرت بھی نفرت اول تو ہے ہی نہیں انسان کی زندگی کے اندر. اگر کسی سے کنارہ کشی بھی یا جو نا علیحدگی بھی تھوڑی سی اختیار کرنی پڑے تو وہ کس وجہ سے؟ کہ جہاں اس انسان کے اندر کوئی نافرمانی کا عنصر دیکھو نافرمانی کا عنصر دیکھو تو وہاں پر کیا کہ اس سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاؤ تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ میری اس وجہ سے وہ میرے سے دور ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے بالکل ہی بندہ کنارہ کش ہو جائے، نہیں، صرف اس کو احساس دلانے کے لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے. ادروائز نہیں. ہم اپنے زندگی کے اپنے مسائل کے لیے اپنے مقاصد کے لیے تو ہم دوسروں سے لا تعلقی کا اظہار کر لیتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے لیے ہم لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے کہ یہ بندہ جو نافرمانی کے اوپر ہے. اگر اس نے ہماری خدمت نہیں کی، گھر میں کچھ جو نا افراد ہیں انہوں نے ہماری خدمت نہیں کی، بہن بھائیوں نے، والدین نے، یا کسی نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، ہم اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اور اسی طرح والدین ہیں کہ اولاد نے اگر ان کی بات نہیں مانی، ان کی جو نا خدمت نہیں کی تو اس پہ تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. بہن بھائیوں سے یا اپنی بیٹیوں سے یا بیٹوں سے نہیں ملے اس پہ تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس بات پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے وہ بچے نماز کی طرف نہیں جاتے، وہ جھوٹ نہیں چھوڑتے، وہ دوسروں سے بغض عداوت نہیں چھوڑتے. تو ایسی تربیت کرنے کے لیے دوسروں سے خاموشی اختیار کرنا، تھوڑا سا ان سے لا تعلق ہو جانا تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں کمی کے اوپر کھڑا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت ہے تاکہ وہ لوٹ آئے اللہ کی طرف، اس کا رجوع اللہ اس کے محبوب کے ساتھ اس کا رجوع ہو جائے، اس کا جو نا تعلق جڑ جائے، تعلق باللہ اس کا ہو جائے. تو یہ اس چیز کا نام بھی کیا ہے؟ محبت ہے. آگے فرمایا کہ مَن یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. اور کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہے کہ جیسے دوبارہ آگ کی طرف لوٹنا، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا ایسا ہے جیسے انسان جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، آگ کے اندر ڈال دیا گیا. تو یہ آگ سے بچنا ہے نا، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، تو اس کا نام بھی کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کا نام بھی یہ کہ کفر سے بچ جایا جائے، اس کی نافرمانی سے بچ جایا جائے. کہ جب یہ حدیث کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت آپ دیکھیں کہ تازہ اسلام قبول کیا ہوا تھا، کتنے لوگ مرتد بھی ہوئے، پھر گئے تو یہ احادیث آئیں، پھر اسی پیرائے میں یہ حدیث پاک آئیں کہ تم کفر کی طرف نہ لوٹو، نہ فرمانی. ایک تو کفر وہ ہے جو اسلام لا قبول کر کے دوبارہ کفر کی طرف گئے، ایک تو وہ کفر ہے، اور دوسرا کفر یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ. نافرمانی میں سب سے پہلے کہ جتنے بھی نماز اس کا حکم ہے اس کو ادا کر لو، جو نا خیرات کرنے کا حکم ہے اس کو ادا کر لو، جھوٹ سے رکنے کا حکم ہے اس سے رک جاؤ، غیبت چغلی ان بیماریوں سے رکنے کا حکم ہے تو ان سے رک جاؤ. اس چیز کا نام کیا ہے؟ اس کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری، اللہ رب العالمین کی محبت، اس کے محبوب کی محبت ہے. اگلی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اب کتنی حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہو رہی ہے. چھوٹے سے بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے تو دیکھو یہ کتنی حدیث انہوں نے روایت کی. اور پھر مرویات میں قریباً کوئی 4,500 کے قریب مرویات حضرت ابو ہریرہ کی بھی ہیں. مرویات اس میں کم ہیں، 4,500 سے کچھ کم ہیں، لیکن اس فگر تک ان کی بھی پہنچ رہی ہیں جو نا مرویات. اور اس روایت میں آپ فرماتے کہ ایک روایت حضرت انس کی بھی ہے، اس کے اندر بھی یہی حدیث روایت کی گئی، دوسری حضرت ابو ہریرہ کی بھی ہے، کیونکہ دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اور اس میں کال جہاں 2 کال آ جائیں وہاں پر 2 صحابیوں نے روایت کی ہے. حدیث کو 2 صحابیوں نے روایت کیا. اب 2 کال آ گئے، کالا 2. اور یہاں ایک کالا تو یہ ہے کہ ایک کالا جو نا دونوں روایتیں دونوں صحابیوں کی ہیں، اور ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ دوسرا کال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے جو نا ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں.
ہاں دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اور والمومن، اب یہ پہلے مسلمان کی بات آئی. مسلمان کون شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے میں، یعنی کہ وہ ہاتھ سے بھی ہاتھ چلاکی نہیں کرتا، ہاتھ سے بھی ہاتھ چلاکی نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسروں کی پٹائی ٹھونکا ٹھونکی اس پہ، اپنے ہاتھ سے بھی دوسروں کو بچاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، کہ اپنی زبان سے. اب دیکھیں کہ کئی لوگوں کے ہاتھ نہیں چلتے، وہ زبان بہت زیادہ چلتی ہے، تو زبان سے بھی. فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، اس بات کا اندازہ کر لیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. والمومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور مومن وہ ہے، ایک روایت کے اندر ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کے مال اور خون جس کا دوسرے لوگوں سے محفوظ ہے. تمام لوگ، یعنی کہ تمام لوگوں کا خون، یعنی کہ میرا خون آپ سے محفوظ ہے اور آپ کا خون میرے سے محفوظ ہے. کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان مومن وہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسروں کے مال کی بھی حفاظت کرے، دوسروں کے خون کی بھی حفاظت کرے، وہ ایمان والا ہو سکتا ہے. کامل ایمان اس کا ہو سکتا ہے. اور آج دیکھ لیں یہ چیز بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ کم ہو رہی ہے. تو بچوں ہم نے اس چیز کو بھی لینا ہے، اس چیز کو بھی ہم نے لینا ہے کہ ہم نے اپنے دوسروں کے مال کی بھی حفاظت کرنی، دوسروں کے مال کی بھی حفاظت کرنی اور دوسروں کے خون کی بھی حفاظت کرنی. یعنی کہ اس کو انسانی جان کو بلا وجہ قتل بھی نہیں کرنا، اس کو نقصان بھی نہیں دینا، اور نقصان بھی ایسا کہ اس کو زخمی کر دیں، اس کا خون، ایک تو زخمی کر کے اس کا خون بہانا، دوسرا اس کو جان سے خطر کر دینا، کہ اس سے بھی اپنے ہاتھ سے بچا کے اس کو رکھنا ہے. اور دوسرا کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے. اگر تمہارے پاس اس کا مال ہے، بے شک 1 روپیہ ہی کیوں نہیں ہے، 10 روپے ہی کیوں نہیں ہے، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے. تو یہ اس چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. آگے فرماتے اگلی روایت کے اندر جو نا، اس کو بھی عبداللہ بن عبداللہ بن عمر اس کو روایت کر رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اور اگلی روایت، اب یہاں پر اگلا جو روایت ہے نا وہ تھوڑی سی اس سے علیحدہ ہو گئی. والمہاجر من ہاجر ما نہا اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام اعمال کو ترک کر دیا، برے اعمال کو ترک کر دیا جس کو اللہ پاک نے اس کو حکم دیا تھا. برے اعمال سے رکنے کا اللہ پاک نے حکم دیا تھا، تو اس نے وہ ترک کر دیے. تو اس ترک کرنے کا نام کیا ہے؟ اس ترک کرنے کا نام یہ ہجرت ہے. ایک تو ہجرت یہ تھی نا، اب بھی کوئی لوگ ہجرت کر رہے ہیں. ہجرت کس چیز کے لیے؟ جن کے گھر تنگ ہوتے ہیں وہ ہجرت کر کے کہاں چلا جاتا ہے. ہم نے پہلی حدیث پاک پڑھی ہے، حدیث جبریل، وہ جو نا ہجرت والی حدیث ہم نے پڑھی ہے. تو اس کے اندر ہجرت کا حکم ہے. تو ہجرت یہ ہے کہ کوئی اپنی ہجرت کر کے گیا کس کی طرف، جو نا دوسرے شہروں میں یا دوسرے علاقوں میں اپنے گھر کھلے کرنے کے لیے. کسی نے ہجرت کی اپنے روزگار کی تلاش کے لیے، کسی نے ہجرت کی، کسی نے علم کے لیے ہجرت کی. تو یہاں پر ہجرت کس چیز کا نام ہے؟ کہ اپنی برے اعمال کو ترک کر دینا اور اچھے اعمال کو اپنا لینا. یعنی کہ جن کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا. اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے خلق کو درست کر لو، اپنے اخلاق کو اچھا کر لو. اور اخلاق میں کیا کہ اپنی جتنی بھی برائیاں نا، پچھلی زندگی کے اندر جو برائیاں تھیں آپ میں، جو بھی برائیاں ہیں انسان کے اندر، انسان کو خود کو معلوم ہوتا کہ میرے اندر کیا کیا برائی ہے. میرے اندر حسد ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے. میرے اندر بغض ہے کسی کے لیے، کینہ ہے، عداوت ہے، کیا کیا بیماری ہے میرے اندر، کیا کیا بیماری ہے میرے اندر. تو انسان کو ان تمام بیماریوں کا علم ہوتا ہے. لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ انسان اس سے جو نا لا علمی کا اظہار کرتا ہے، لا علمی کا اظہار کرتا ہے. اس کو اس کا علم ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ پیچھے ہی ہم ایک لیکچر سن رہے تھے ان کا، وہ کلاس لے رہے تھے، وہ جو نیوز کے اوپر جو نا کلاس آ رہی ہے، ان کی پروگرام آ رہا ہے قرات کا سلطان. اس کے اندر ہمارے استاد محترم وہ فرما رہے تھے، سید خالد حمید کاظمی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ بندے کو اپنی پرفارمنس کا خود پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کتنا اچھا پرفارم کیا ہے. اسی طرح بندے کو اپنے گناہوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے گناہ کیا کیا ہیں، میرے اندر کیا، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر بغض ہے، میرے اندر عداوت ہے، میرے اندر یہ بیماری ہے. ان سب بیماریوں کا انسان کو علم ہوتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس علم سے لا علم ہو جائے. تو فرمایا کہ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، رک جانا،
ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، ترک کر دینا، اور ان بیماریوں سے ترک کر کے اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے آنا، اس چیز کا نام ہجرت ہے۔ یہ گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہے۔ اور یہ کام دیکھو کتنا مشکل ہے، جس کے اندر گالی دینے کی عادت ہو اس کو چھوڑنی کتنی مشکل ہے، جس کے اندر نشے کی عادت ہو اس کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ یہ ہجرت ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں چھوڑنی کتنی مشکل ہے، یہ نفس کے خلاف جہاد ہے نا۔ تو یہ نفس کے خلاف جہاد کروایا گیا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کر لو۔ تو اس چیز کا نام کیا ہے؟ یہ ہجرت ہے۔ تو جس نے ہجرت اللہ کی طرف کر لی، اس نے کیا کر لیا؟ اس نے کیا کر لیا؟ اس نے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کو پا لیا۔ تو اس چیز کا نام ہجرت۔